پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کی 2 تاریخ ہے، اور تاریخ اسلام کے بہت بڑے واقعات اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رونما فرمائے، جس میں سے سب سے بڑا واقعہ کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے نجات دی، اس کو غرق کیا، تو اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ والے دن اللہ نے اس کو غرق کیا اور ہلاک کیا۔ اور اتنا اللہ کا پیارا اور محبوب یہ مہینہ ہے کہ سلف صالحین کی آپ اقوال اور زندگیاں اٹھائیے، وہ فرماتے ہیں کہ سال میں پورے سال کے عشروں میں سے 3 عشرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری ہے، اس کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل بھی ہوا، اور اس مہینے میں ایک رات ہے من 1000 شہر، جو کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ دوسرا عشرہ ذوالحجہ کا پہلا ہے، جس کی قسم اللہ نے کھائی والفجر ولیال عشر، فرمایا اللہ کو فجر کے وقت کی قسم، اللہ کو 10 راتوں کی قسم۔ ذوالحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے اس کو اللہ نے فضیلت یہ عطا فرمائی، وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اسلام کا سب سے اہم ترین رکن حج ہے۔ اور تیسرا عشرہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، دیگر صحابہ اکرام، سلف صالحین کا اقوال میں سے ایک قول ہے کہ وہ ہے محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ اس کی شان، اس کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بڑی بیان فرمائی، اور اس سے زیادہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2755 نمبر پہ، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کو اگر کسی مہینے میں روزے سب سے زیادہ پسند ہیں تو وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اس میں رکھے جانے والے روزے رمضان کے بعد افضلیت کے لحاظ سے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور دوسری فضیلت سنیے، جس کی طرف شاید ہم نے غور نہیں کیا، فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے بنائے اللہ نے ہیں، قرآن پاک کے اندر ہے 12 شہرہ، مگر کسی بھی مہینے کو یاد رکھیے اللہ نے اپنا مہینہ نہیں کہا۔ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اپنا مہینہ نہیں کہا۔ رجب کی فضیلت ہے، اپنا مہینہ نہیں کہا۔ شوال کی فضیلت ہے، مہینہ نہیں کہا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، کسی کو بھی اپنا مہینہ نہیں کہا۔ جس طرح دیکھیے کہ ساری مساجد، آپ بتائیے کس کے گھر ہیں؟ اور بولیا کرو کس کے گھر؟ اللہ کے۔ لیکن اللہ نے ایک گھر کو فضیلت دی، فرمایا بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو خاص اپنی طرف منسوب کیا، نسبت کی۔ اللہ سارے کار تیرے نے فرمایا، لیکن وہ اللہ کا گھر ہے۔ سارے جانور، سارے انسان، جن ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرنے والے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے بھی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی اپنا سب کو کہا، لیکن کہا ناقۃ اللہ و سقیاہا، فرمایا وہ اللہ کی اونٹنی، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی، اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ سارے جانور تیرے نے فرمایا میرے ہی ہیں، لیکن وہ اونٹنی کو میں نے مختص اور خاص اپنے ساتھ کیا۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن شہر اللہ المحرم اللہ نے اعزاز بخشا، فرمایا مہینہ عام نہیں جے، حرمت والا بھی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اے مہینے جس کو اللہ نے کہا، جس میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی، سلف صالحین کا عقیدہ اور نظریہ اور قول ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اس کا پہلے 10 دن، پہلا عشرہ بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ اب اس کے اندر کرنے والے کام بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے وہ سماعت کیجیے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، رمضان، روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والا کہا، فرمایا پہلا کام ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے کے اندر اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ، لوگوں پہ ظلم زیادتی نہ کرنا۔
فرمایا لوگوں کے ساتھ لڑنا، لڑائی کرنا، برا کہنا، چغلی غیبت کرنا، ان کا حق پہ ڈاکہ مارنا، لوٹنا، چوری کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، تکلیف پہنچانا بالکل حرام ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس مہینے دے اندر اپنے نفس تے ظلم زیادتی نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اسی مہینے کے اندر صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے۔ کہا کسی کو بھی نہ کہنا، لیکن سب سے عظیم ترین ہستیوں کے بارے تبرہ کیا جاتا ہے، ان کو برا بلا تانوں کے اندر اشاری کنایا میں برا کہا جاتا ہے۔ فرمایا سن لینا لوگوں، اپنے آپ تے بھی ظلم نہ کرنا اور کسی میرے صحابی پہ بھی ظلم نہ کرنا۔ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا سن لینا، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگوں دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ جس بھی انسان نے، جس بھی بندے نے من سب اصحابی گالی دی، برا بلا کہا، ایمان پہ شک کیا کسی بھی صحابی کے بارے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ آپ نے تو اتنا بیان فرمایا۔ اور علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ، ان کا قول سماعت کیجئے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں یہ سیاہ دل والے، یہ کالے دل والے، صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے والے، حرمت والے مہینے کے اندر ان کی عزتوں کا دھجیاں اڑانے والے، ان کی عزتوں کو پامال کرنے والے، فرماتے ہیں اگر یہودیوں سے سوال کیا جائے کہ تمہاری امت کے، تمہارے نبی موسیٰ کے سب سے زبردست ترین اس کی امت میں سے کیڑے بندے نے؟ بڑا عظیم الشان قول علامہ ابن ابی العز فرماتے ہیں سوال کرو تو وہ یہودی کہیں گے جنہوں سے مسلمان نہیں مانتے، وہ کہیں گے ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے، ہماری امت کے، موسیٰ کی امت کے بہترین بندے وہ ہیں جو موسیٰ کے ساتھی، اصحاب اور حواری تھے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی پوچھ لیں کسی سے۔ فرماتے ہیں یہی سوال دہرایا جائے عیسائیوں کے اوپر، کرسچنز پوچھو نہ کرو تاڑے نبی دے امت دے بہترین بندے کیڑے نے؟ فرمایا وہ جواب دیں گے ہمارے نبی عیسیٰ کے حواری، ان کے اصحاب، ان کے ساتھی۔ فرماتے ہیں یہی سوال آج امت محمدیہ کے کسی سیاہ دل والے سے پوچھا جائے کہ یار یہودیوں نے بھی کہا ہمارے نبی کے ساتھی، عیسائیوں نے بھی کہا ہمارے نبی کے ساتھی بہترین بندے ہیں، کریم ہیں، اور تُسی دسو کہ تہاڈی امت محمد الرسول اللہ کی امت کے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سب سے برے بندے کون سے ہیں؟ چلو یہ بتا دو۔ فرمایا یہ کہیں گے ہمارے نبی کے ساتھی نعوذ باللہ، اگین کہ ابو بکر نے فلاں وقت انج کیتا، عمر نے فلاں کیا، عثمان نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے نبی پاک کو تکلیف پہنچائی نعوذ باللہ۔ فرمایا ان کا دفاع کرنا، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی رفت کو بیان کرنا دور کی بات ہے۔ وہ یہ اپنی زبانہ تو انہوں نے پڑھا ہے، کہنے کہ یار یہ تو سیاست دانوں سے پورے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی دا بندہ عمران خان نو پیڑا کہا کہ ویکھو تانوں خان نو پے گا، ٹھیک ہے اپنی جگہ سب کچھ، لیکن ساڈے لیڈر نو پیڑا نہ کہیں۔ آپ دیکھ لیں نواز شریف کی پارٹی کو کہو وہ خود بولیں گے، وہ بولے نہ بولے، وہ کہیں گے اس کو برا نہ کہیں، وہ فلاں ہم اس کی خاطر جان دینے کو تیار۔ سیاستدان چنگے تھے، اج انہاں نو پوچھ لیتا جائے تہاڈے نبی دے ساتھی نعوذ باللہ اینج کہن گے سی تیرے نال بالکل اینج سن، اننے پیڑے سن نعوذ باللہ۔ پر میں لوگوں تم کیا جانو میرے شان، میرے صحابہ کی، میرے امتیوں کی، میرے ساتھ جانیں قربان کرنے والے، میرے اوپر اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی عزت کو قربان کرنے تسی کی جانو۔ فرمایا صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 2541 نمبر، صحیح مسلم کے اندر 2540 اس حدیث کا نمبر ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا۔ فرمایا اگر تم میں سے آنے کے بعد، صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ آ کے احد پہاڑ کے برابر 11 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو پھیلا ہوا ہے، فرمایا اس کے برابر سونا خرچ کیا جائے ذہبا، فرمایا اور میرا صحابی ایک مٹھ، صرف ایک مٹھ یا آدھی مٹھ، آدھا ہاتھ جو اللہ کے راستے میں دے، تم احد پہاڑ سونے کا دے کے بھی صحابی میرے کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ انی شان تے انہوں نے پیڑا کہنا، ان کو برا کہنا، پھر کہنا۔ اب اصل میں بات یہ ہے بھائیو، میں تہاڈے سامنے رکھنا ہے کہ جنہیں صحابہ نو پیڑا کہندے نے ان کا جواب کیا دینا ہے آپ نے۔ ہمارے اس پاکستان کے اندر دو گروہ ہیں، ایک اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اس کے اندر آ جائے، ایک اہل تشیع، شیعہ حضرات۔ اب اہل حدیث دیوبندی بریلوی نے جب بھی کوئی مسئلہ خاص کیا اپنی لوگوں کے سامنے، اپنی سامعین کے سامنے رکھا، صحیح البخاری دا حوالہ دیتا۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لو تاڑے ہی مولوی جمعہ دے اندر کہندے نے رفع الیدین دی حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے،
آمین کی حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا صحیح البخاری کے اندر ہے، فلاں کام کرنا صحیح البخاری کا حوالہ اور اوتھینٹک کتاب کہتے ہیں۔ تے جے ایہی صحیح البخاری جو جواناں تینوں دہا دیاں کہ فلاں نبی دے صحابے کو زنا ہویا، فلاں نبی کے صحابیاں نے چوری کی، فلاں نبی دے صحابہ نے عورت نو فلاں کر لیا، فلاں کام کیا، تے پھر کی خیال ہی تو بڑیاں صحیح البخاری نے حصہ پڑھنا ہے تے ان دے اندر یہ نبی دے صحابی نے غلطی کی تھی، اس کا کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن پاک کے 28ویں پارے میں نقل فرمایا، فرمایا لوگوں سن لینا، مہاجرین کو اللہ نے سچا کہا، فرمایا انصار اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور اللہ قیامت تک آنے والے ان کے بعد مہاجرین انصار کے بعد سابقون الاولون کے بعد آنے والے اللہ ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دڑا بنا لے، گروپ بنا لے، کوئی کہے جی میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیاں ان کے ساتھ ہو جائے اور سیدنا علی کو برا کہے، اللہ ساڑھی کی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا تم نے ایسا نہیں کہنا، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، کہنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا۔ فرمایا جدوں کوئی آ کے صحابہ کے بارے، ابو بکر کے بارے، سیدنا عمر کے بارے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے آگے غلطیاں اچھالے، بات کرے، فرمایا تم نے زبان کو حرکت نہیں دینی بلکہ کیا کہنا ہے، اے ہمارے اللہ جو ہمارے سے اسلام میں ایمان میں سبقت رہ گئے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کہہ کے دے ویکھو منہ بند رہا ہویا تے بات کیجئے گا، اسی چس کے ہاں یار گل تے تیری ٹھیک ہے، فلاں تو کام ٹھیک ہے، فرمایا کسی کے ساتھ نہیں ہونا۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا حرمت والے مہینوں میں لڑائی بھی نہیں کرنی، کسی کا مال بھی نہیں کھانا، کسی کو برا بلا بھی نہیں کہنا، لیکن اسی حرمت والے مہینے کے اندر صحابہ کے ایمان پہ بحث کی گئی، صحابہ اکرام کو چینلز پہ بیٹھ کے برا کہا گیا، صحابہ اکرام کو مجالس کے اندر برا کہا گیا۔ فرمایا اللہ کہتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ فرمایا اللہ کہتا رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تو کن سے راضی ہو چکا ہے؟ فرمایا جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ جی بیعتیں تو کئی ہوئی ہیں، فرمایا تحت الشجرہ جنہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اے نبی میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ فتح کے اندر 26ویں پارے کے اندر فرما دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی تیرے گروہ کے ہاتھ، تیرے صحابہ کے ہاتھ سب سے نیچے، اے نبی تیرا ہاتھ تھا، اوپر تیرے صحابہ کا ہاتھ تھا، اور سب سے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ مر مٹنے کی بیعت کی صحابہ اکرام نے، فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کیا نبی میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور حدیث دیکھیے اس آیت کا تحت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن میرے صحابہ نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہو چکا، سارے صحابہ جنت کے اندر جائیں گے۔ تقریباً 1500 یا 1400 صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جنت کی ضمانت دی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اب زمین پہ ان سے بہتر بندہ اللہ کی زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ امام مالک کا قول سماعت کیجئے، فرماتے ہیں اپنی جوان نسل کو، اپنی اولاد کو اس طرح صحابہ اکرام کی محبت سکھلایا کرو جس طرح اللہ کے رسول ہمیں قرآن پاک سکھلایا کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمیں قل ہو اللہ سکھلایا کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمیں نماز سکھایا کرتے تھے، اس طرح ان کو تلقین کرنی، صحابہ کی کتابیں، صحابہ اکرام کے واقعات لا کے بچوں کو پڑھائیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، کہتے جی فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، اسی اس وجہ تو دے خلاف ہم فلاں صحابہ نے یہ غلطی کی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، میری بہنوں یاد رکھنا، زمین کے اوپر اللہ کا رسول جو ہوتا ہے، انبیاء غلطی خطا سے پاک ہیں، صحابہ اکرام فرشتے تو نہیں، عام انسان، عام بشر، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ اکرام نے غلطیاں کی ہیں، مانتے ہیں حدیث پاک، حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے، جس طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد پہ گئے ہیں. احد کے میدان میں اللہ کے رسول نے جا کے ایک پہاڑی پہ جبل رمات پہ 50 صحابہ اکرام کو کھڑا کر دیا ہے. فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنے نا, یہ تمہارا کمانڈر بڑا خلیفہ میں نے بنا دیا ہے. اب جنگ ہو یا امن ہو, لڑائی ہو یا امن ہو, فتح ہو یا شکست ہو, تم نے اس درے سے نیچے نہیں آنا جب تک میرا فرمان نہ سنن. جی محبوب پیغمبر اللہ کی کرنی ایسی, صحابہ اکرام درے پہ کھڑے, لڑنے والے صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے فتح دے دی ہے. سارے کافر دوڑ گئے ہیں. یہ صحابہ اکرام میں پھر کہتا ہوں انبیاء نہیں, یہ صحابہ اکرام اللہ کے فرشتے نہیں, یہ عام انسان ہے, اور انسان نسیان سے بنا, غلطی کرنے والا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی نسیان ہو گیا ہے. سن لیجئے صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی ہے. سجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکسرت رباعیتہ, اللہ کے رسول کے ربائی دانت شہید ہو گئے, دانت گر گئے, دانت ٹوٹ گئے. نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا ہے, ماتھے مبارک کے اندر اس طرح زنجیریں ڈال لی گئی ہیں, لوہے والی چپ گئی ہیں. فرماتے ہیں جب نکالا گیا خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے. اللہ کے رسول کا بھائی رضائی بھائی, آپ کا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. ان صحابہ اکرام کی وجہ سے نبی پاک کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے. ان صحابہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کے 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے. اور میرے بھائیو ان صحابہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کے صحابی, اللہ کے رسول کے رضائی بھائی, اللہ کے رسول کے چچا امیر حمزہ کو شہید ہی نہیں کیا گیا, بلکہ ان کی لاش کا مسلح کر دیا گیا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. سارے صحابہ اکرام پریشان ہیں, پتہ نہیں آسمان سے کیا ہمارے پہ حکم لگے گا, غلطی کی کیا اللہ سزا دے گا. ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچ گئی ہے. سنیے آسمان سے جبریل ہے, سن لیجئے, جو صحابہ پہ بحث کرتے ہیں, صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں, صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ جنتی نہیں مانتے. سن لیجئے, فرمایا محبوب اللہ کہتا ہے آپ کے صحابہ پریشان ہیں, اور اللہ صحابہ کو پریشان نہیں. کیا حکم فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. فرمایا محبوب اللہ کہتا ہے ان کو میں نے معاف فرما دیا ہے, آپ بھی ان کو معاف فرما دیا. انسان ہے یار, غلطی ہوئی ہے ان سے. آپ کے دندان شہید ہوئے میں مانتا ہوں, آپ کے امیر حمزہ شہید ہوئے اللہ مانتا ہے, آپ کے صحابہ 70 شہید ہوئے اللہ یہ بھی مانتا ہے, اللہ کو پتہ ہے. لیکن صحابہ کے ایمان پہ بحث نہیں کرنی, اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مکہ کے اوپر حملہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ اکرام کے درمیان سٹنگ مجلس کی ہے, راز کی باتیں کی ہیں, صحابہ اکرام سے وہ راز کی باتیں سیدنا تمیم داری, سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے اوپر مخبری کی. میرے بھائیو مخبری دا انجام کیا آج فورس میں دیکھ لیجیے, اپنی فوج میں دیکھیں, قتل ہے اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. راز دیتے تھے کیوں باہر. حاتب بن ابی بلتہ, دیکھ لیجئے صحابہ پہ بحث کرنے والے, یہ حدیث پڑھیے, کہندے ہیں جی نبی پاک نے تاڑے تے وار کرنا ہے, اس دن کرنا ہے, اس وقت کرنا ہے, فلاں جگہ تو آنا جی, سب کچھ لکھ کے بھیج دیا. ہے مسلمان, منافق بھی نہیں. اب نبی علیہ السلام کو نا آسمان سے اللہ رب العزت وحی بھیجتا ہے. جبریل آ گئے, صحیح البخاری کے اندر, کہا محبوب آپ کے اس صحابی ایک نے اس طرح خط بھیجا ہے, عورت کے ہاتھ, وہ لے کے مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی ہے, اس عورت کو بلائیے. فرمایا علی جی یا رسول اللہ, غالباً عمران بن حسین یا ایک اور صحابی ساتھ تھے. فرمایا تم دو میں ادھر آؤ, فلاں مقام پہ عورت ملے گی, اس کے پاس خط ہوگا, عورت کو بھی لے کے آؤ اور خط بھی میرے پاس لاؤ. نبی پاک نے بھیجا شیر خدا علی المرتضیٰ کو. فرمایا کم کر سکتا ہے, اتنی پاور ہے, اتنی جرت ہے اس کے اندر. سیدنا علی کہتے ہیں میں پہنچا, اس جگہ گیا, مراد لگا لیں جس طرح آپ نے کہا ہے بھگوان پورے ملے گی تانوں, فلاں جگہ فلاں دکان دے باہر. کہتے ہیں میں حیران ہوا, جس جگہ محبوب نے فرمایا تھا نا, اس سے ایک قدم نہ وہ عورت آگے تھی نہ پیچھے تھی, اتھے ہی لبی عورت. مدینہ بیٹھے اللہ کے رسول وحی کے ذریعے. اسی کہنے یار ہوئے گی حدیث, مناں گے, عمل کریں گے, ذہن نہیں مانتا, عقل نہیں مانتی, دماغ فجی فلاں نہیں مانتا. اللہ کے رسول کی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا.
فرماتے میں گیا پھر صحابی سی نا ساڈے ارگا بھی نہیں سی جاندا تے ناؤذ باللہ بھاویں اپنے تعلق بنا کے آئی جاندا عورت کے ساتھ اکیلی دیکھ کے. ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے, یہی المیہ. کہتے تیرے پاس خط ہے, خط مطلوب ہے, خط نکال. امام بخاری فرماتے ہیں یہ عورت نے انکار کیا, کہتی لے لو. کہتے تلاشی لی جائے گی, تیرے کپڑے اتار کے بھی لینی پڑے, علی تلاشی لے گا, کیونکہ تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے یہ حکم فرمایا, خبر دی, ان کی خبر کے اندر شک نہیں ہو سکتا, خط تیرے پاس ہے, نکال دیا جائے. فرماتے ہیں اس نے اس طرح اپنی بالوں کی چٹیا میں سے خط نکال کے ہمیں دیا. علی المرتضیٰ نے خط بھی پکڑا, یہ عورت بھی پکڑی, ساتھ آپ نے لے کے نبی پاک کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ حاضر. ہن آپ امی نبی ہیں, پڑھنا لکھنا صحیح نہیں جانتے. فرمایا یار خط پڑھو صحابہ, اور نیچے دیکھو سائن کس کے ہیں, نام کس کا ہے نیچے, کس نے مخبری کی. وہی مجلس کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہیں, حاتب بن ابی بلتہ بھی موجود ہیں. پڑھنے والے نے کہا محبوب حاتب بن ابی بلتہ. فرمایا حاتب جی یا رسول اللہ. فرمایا تو نے ہماری خبریں, ہماری مخبری کی, تو نے مشرکین مکہ کے پاس, حدیث کے الفاظ ہیں یار, جھٹلا نہیں سکتے. ایک صحیح اسٹوڈنٹ جو ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں, کام یہ ہوں جو حدیث میں وہ آپ کے سامنے لائے چھپائے نہ. فرمایا حاتب تو نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے, تو نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. جب یہ بات سننے کی دیر سے امام بخاری فرماتے ہیں سیدنا عمر, سب کہیے رضی اللہ, مراد مصطفیٰ, کھڑے ہو گئے. فرمایا محبوب پیغمبر, جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے, جو رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے, اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. حکم دیجئے میں بھی تلوار سے میان باہر نکال کے گردن اتار دیتا ہوں. اور نبی پاک نے کیا کہا, تم نے چنگا نہیں کیتا ہے, فلاں گستاخ ہے, فلاں ہے, باتیں سنائی اپنی مجلس میں, نہیں. فرمایا اے عمر تو نہیں جانتا, لعل اللہ اطلع اہل بدر, اللہ نے آسمان سے بدر والوں, حاتب تو بدری سے ابی عمر, اور اللہ نے بدر والوں کی طرف آسمان سے جھانک کے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدریو آج کے بعد تم کوئی گناہ بھی کرو اللہ تم سے راضی ہے. یہ تو بدری سے ابی ہے, اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کیا. ہم باتیں پکڑ کے بیٹھے ہیں, فلاں سے ابی نے, اے فلاں نے, اے اللہ کے رسول نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور یار صحابہ کرام پہ بات کرنا, ان کو گالی نکالنا, ان کو برا بلا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر صحابہ اکرام کو برا کہنا لے تو اس چہرے دیکھ لو, چہرے دیکھیے, آپ کو ایمان کی بات ہے کہ ان کے چہروں پہ نور نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں پاس سے سمیل آئے گی, قرآن و حدیث سے دور نظر آئیں گے. اور فرمایا میرے صحابہ کو برا کہنے والوں, میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں, قیامت تک, قیامت ان سے اللہ تعالیٰ کرے گا جو کرنا ہے. قیامت سے پہلے ہاتھ بھی تمہارے ہوں گے, سینہ بھی تمہارا ہوگا, ہاتھ اور زنجیر بھی تمہاری ہوگی, اور یہ پیچھے کمر بھی تہاڈی ہوئے گی. اور یہ یاد رکھنا اللہ تہاڈے ہتھاں دے ذریعے ہی تانوں مار قیامت تک پواندا رہے گا. اس سے بڑا انجام کیا ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اے سیاہ دل والے, نعوذ باللہ شکل کو برا نہیں کہنا چاہیے, صحابہ کو برا کہنے والے ایسے صحابہ نو پیڑا کہندے نے جڑے دین تو کوسو دور, لیکن پلٹ کے دیکھیے ہمارے تاجدار کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اونا ول ویکھو. صحیح البخاری کے اندر یہ بھی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سٹنگ, ایک مجلس VIP بنائی. مشرکین مکہ آئے تو کہنے لگے ایک شرط تے تہاڈی گل سناں گے, یہ سارے جو ہے نا آپ کے ضعیف کمزور سے آپ انہاں نوں کولوں چکو, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو آپ کی شان کیا ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میری چاہت ہے یار کوئی جہنم چ نہ جائے, صحابہ بس میری یہ چاہت ہے. وہ اللہ کے رسول, فرمایا اچھا میری گل سنو گے دین دیا, جی بالکل سنیں گے. اے کول نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی سیاہ دل والے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ برا نہ ماننا, تم چلے جاؤ, تھوڑی دیر بعد بلاواں گا, پھر آ جانا یار, گل بات ہو جائے گی. صحابہ سارے چلے گئے. ان کے ساتھ آپ نے سٹنگ کی, دین کی باتیں شروع ہیں. اللہ دی کرنی ایسی ہوئی, بخاری شریف کے اندر ہے, اللہ نے کوئی ابو بکر, عمر, عثمان, جلیل القدر صحابی نہیں بھیجے جنہاں دا رتبہ, باقی سارے صحابہ کا رتبہ ہے, لیکن کوئی پیسے والے, مال والے نہیں بھیجے. اللہ نے غریب جیسے صحابی جڑا اکھاں تو میں نبینا ہے, عبداللہ بن ام مکتوم, کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے انہوں بھیجتا. اللہ نے, اللہ کی کرنی, اللہ کے لکھا ہوا تھا. ہن نبی پاک دین کی باتیں کر رہے, یہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے, کوئی ان کو لے کے نہیں آیا. سن لیجئے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ آپ کا وہ صحابی ہے. کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم، جو اللہ کے رسول کے جسم کے پسینے کی خوشبو سونگ سونگ کے مصطفیٰ کے پاس پہنچ جاتا تھا. انہا اپنا محبت پیار. آئے تو ہوا یہ نبی علیہ السلام نے دیکھا نا، ہوندہ یار فلاں آیا یار کی آ گیا یار، میں نے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، انسان کو ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کچھ نہیں، فرمایا یار کی آ گیا، اپنی زبان کے اندر ماتھے پہ بل ڈالے غصے کے ساتھ. یار نبی پاک دے صحابہ نو گاریاں کڈن والو، اللہ نبی پاک کے چہرے پہ صحابہ کا غصہ بھی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا محبوب تو نے کیا کیا؟ اللہ کیا کیا جائے؟ فرمایا عبس وتولا ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اللہ نے تقریباً 8 سے 10 آیات اس غریب سے صحابی کے بارے نازل فرما دیں. فرمایا محبوب یاد رکھ لے، یہ سارے مشرکین مکہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرا غریب سا صحابی آ جائے تے تو ان ویکھ کے غصہ کرے، متھے تے بل پائیں، اللہ نے گوارا نہیں. محبوب دوبارہ ایسا کام نہ ہو. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عبداللہ مجھے تجھے دل سے محبت ہے، میں تیرے سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو وہ واحد صحابی ہے، تو وہ واحد بندہ ہے زمین پہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے عرش پہ ڈانٹا ہے، اللہ نے میرے پہ غصہ کیا ہے. نبی علیہ السلام بھی غصہ کریں، صحابہ کے بارے کوئی بات کرے اللہ برداشت نہیں کر سکتا. معیذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر ہے، زنا ہو گیا، شادی شدہ بندے ہیں، زنا ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا. اے صحابہ جی، یہ صحابہ، یہ ان کی ہسٹری، یہ ان کی سیرت ہے. ہمارے سے گناہ ہوتا ہے، ہم گناہ چھپاتے ہیں، لوگوں کو لک لک کے گناہ کرتے ہیں، لیکن صحابی سے غلطی ہو گئی ہے، آگے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. محبوب غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی لے، جو سزا لگتی ہے میں لینے کے لیے تیار. آپ نے پہلے ڈیفینیشن کی، فرمایا اس طرح کی جی یار، فرمایا صحابہ اس کو لے جاؤ گڑھے کے اندر، اس کو ڈال دو، پرو دو، اتنا اس کا گردن باہر نکال آئے، اس کو مار مار کے پتھر رجم کر دیا جائے. صحابہ اکرام لے گئے، رجم کرنے کی باری آئی، پتھر بجے، انسان تھے، ادھروں نکلے، پھر دوڑنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح بچا ہو جائے میرا، لیکن آگے پہنچے تو ایک صحابی رسول نے پکڑا، دوسرے نے پتھر مارا، باری وہیں گر کے شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. جان دیتی معیذ بن مالک نے. انہوں نے کہ صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے، صحیح البخاری میں ہے، 2 گروہ بنے. ایک کہتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا. دفن کیا گیا. چند دنوں کے بعد 2 گروہ، ایک کہتا ہے معیذ بن مالک جنتی ہے. کیوں جنتی ہے یار؟ کہتے انہیں یار سزا بھگتتے لئی ہے، اس نے کفارہ دے تو دیا، اب جنتی ہے. دوسرا کہنے لگا گناہ بڑا، بہت بڑا ہے، یہ جنتی نہیں ہو سکتا. وہ بھی صحابی نے. اللہ کی قسم حدیث پاک صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام سب سے عظیم جگہ پہ موجود ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں اللہ کے رسول موجود ہیں. سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر ہی اللہ وہی بھیجتا ہے. فرمایا محبوب اللہ فرماتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھائیے. اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا حکم دیا ہے. نبی پاک نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے سارے پردے ہٹا کے معیذ بن مالک کو جنت کی نہروں میں نہاتا ہوا دکھا دیا. فرمایا محبوب جائیے باہر. ایک گروہ کہتا ہے وہ جنتی، دوسرا کہتا ہے جہنمی ہے. نبی پاک باہر آئے، فرمایا استغفروا لمعیذ بن مالک. صحابہ اٹھو، صحابہ اکرام اٹھو، میں معیذ بن مالک کے لیے استغفار کی دعا کرنا چاہتا ہوں، یا میں ان کا نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں، اور اس کو برا نہ کہنا، میں نے اس کو جنت کے اندر، اللہ کیوں نہ کہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہیں اللہ قرآن پاک کے اندر ان کے اس طرح تذکرے کرتا ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. کہیں اللہ رب العزت فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرمایا لوگوں سن لینا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے، ذکر خیر اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. کسی نبی کا ذکر 25 مرتبہ، کسی نبی کا ذکر اللہ نے 30 مرتبہ، کسی نبی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 45 مرتبہ، اس سے زیادہ ذکر نہیں آیا. فرمایا لیکن میرے صحابہ کا ذکر اگر اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا، اللہ نے 30 40 50 60 70 کی گنتی پسند ہی نہیں آئی. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر 750 مقام پہ فرمایا، 750 مقام پہ. اب آگے سنیے میرے بھائیو، فلا تظلموا فیہن انفسکم. فرمایا اس کے اندر، حرمت والے مہینے کے اندر یہ یاد رکھنا کہ تم نے آپس کے اندر اپنے نفس پہ ظلم زیادتی نہیں کرنی، کسی کو برا نہیں کہنا. تو صحابہ نے برا کیا گیا، اس سے رکنا ہے. دوسرا کام کرنے والا اس مہینے کے اندر بھائیو وہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں. رکھو گے انشاءاللہ. فرمایا گرمی ہو یا حبس ہو، دن ساتھ نہیں دے رہے، اگر نہیں روزے رکھ سکتے فرمایا پھر یاد رکھنا 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، عن صوم یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ. اللہ کے رسول یہ تو بتائیے اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں ملے گا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ اس مہینے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. 10 محرم دا روزہ رکھنے کی وجہ تو ہوئے گا کہ اللہ 1 سال کے پورے 2022 کے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن، وہ کہتے تھے اس دن اللہ پاک نے سانو نجات دیتی ہے فرعون کو لو تے اسی روزہ رکھنا ہے. تو فرمایا میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے، اب حکم ہے 9 کا بھی رکھا جائے، 10 کا بھی رکھا جائے. اگر 9 کا استطاعت نہیں، 6 کا استطاعت نہیں، 4 روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں، پورے مہینے میں روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور رکھیں گے انشاءاللہ. ایک روزہ رکھن تو یار گناہ معاف ہو رہے ہیں کتنے؟ پورے پچھلے 1 سال کے. تیسرا اور آخری کام، اب کہا جاتا ہے جی اس مہینے دے اندر شادی نہ کرنا، حرمت والا مہینہ ہے، سیدنا حسین دی شہادت ہوئی، ان پہ ظلم ہوا، مانتے ہیں سارا کچھ حدیث میں ہے. کوئی پھر دن ایسا دکھائیے جس کے اندر اسلام میں ہو کہ کسی تو ظلم نہ ہوا ہے، زیادتی نہ ہوئی ہو. سیدنا عثمان شہید کیے گئے، سیدنا عمر شہید کیے گئے، سیدنا ابو بکر دنیا سے گئے، طرح طرح کے واقعات ہوئے. انہیں دے شادی کیتی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ آپ یاد رکھیے، یہ ہمارے ملک کا المیہ بن چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شادی ہوئی محرم دے اندر تے یار پھر منو کہ شادی کرنا جائز ہے؟ کہو اونچی انشاءاللہ. میں نہیں حدیث دسنی، انشاءاللہ اونچی کہنا انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی محرم کے اندر، اللہ کے رسول کی کس طرح شادی ہوئی؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2893 ہے، 2893 نمبر حدیث ہے. نبی پاک نے جب خیبر فتح کیا، فتح کرتے کرتے 8 اس کے ٹاؤن، 8 کلونیاں تھیں، 7 فتح ہوئی، 8ویں اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا، فرمایا جا تو فتح کر کے آ. گئے، سیدہ صفیہ جو تھی ان کا باپ کافر تھا وہ بھی قتل ہو گیا، اور ان کا کنانہ شوہر تھا وہ بھی قتل کر دیا گیا. جب ساری لونڈیاں بن کے نبی پاک کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ لے لے. دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر سیدہ صفیہ آ گئی، ام المؤمنین. ایک صحابی بات سے بولے، کہنے کہ یا رسول اللہ سردار دی بیٹی ہے، سردار دے گھر ہی پھپ دیجئے، اس کو آپ رکھ لیں اپنے پاس. فرمایا دہیہ بات سن، اس کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ جو تیرا جی چاہتا ہے وہ رکھ لے. اللہ کے رسول نے، امام بخاری فرماتے ہیں 2893 نمبر، فرماتے ہیں اللہ دے رسول نے ادھر ہی خیبر دے موقع تے انہاں دے نال نکاح کیتا. خیبر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے نکاح کر کے ہوگا میں اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کر لینا، لیکن اللہ کے رسول دے کول ولیمہ کرن دی بھی استطاعت نہیں.
کس کی استطاعت نہیں ولیمہ کر تیسی کہنے ہیں تیرا کھاوا تیرے کی عید کھاوا یا رسول اللہ کے رسول نے کہا 3 مہینے چولہے نہیں چلتے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ یار شرم بڑی آ رہی ہے لیکن محمد کے پاس آپ کا ولیمہ کرنے اپنا ولیمہ کرنے کے لیے اور آپ کو دعوت دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے صحابہ تو سیانج کرو صبح جب ہو نا تو جس کے پاس پنیر ہے جس کے پاس ستو ہے جس کے پاس جو ہے جس کے پاس کھجوریں ہیں وہ اس دسترخوان پہ لائے دسترخوان تے بہ کے رل مل کے کھا لینا تاڈا ناشتہ ہوئے گا محمد کا ولیمہ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم 2893 صحیح البخاری محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول کی شادی ہوئی اس کے بعد آگے آئیے دنیا کی سب سے بڑی ہستی عورتوں کے اندر فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ فرمایا لوگوں میری تھی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس فاطمہ کی شادی بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے محرم چی کرائی یہ ہم نہیں کہتے ملا باقر مجلسی شیعوں کا بہت بڑا امام گزرا ہے وہ اس کی کتاب ہے جلاء العیون اس کے اندر فصل 5 کے اندر لکھتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی شادی سیدنا علی المرتضی سے ہوئی وہ جمعرات والے دن 21 محرم نو ہوئی کتنے محرم کو 21 آخری بات آئیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں فرمایا دنیا پہ ایک ہی بندہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کون ہے عثمان بن عفان اور فرمایا عثمان دوسری بھی نہیں رہی اگر میری کوئی اور بھی بیٹی ہوتی نا وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا اتنی مجھے تیرے سے اور سب تو زیادہ جنت کی ضمانت پانے والے عثمان بن عفان اچھا انہوں نے شادی ہوئی تو وہ کس مہینے کے اندر اور کس سال کب ہوئی وہ بھی سنیے حدیث ام کلثوم کے ساتھ آپ کی تیسری بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی 3 ہجری کے اندر آپ نے مدینے آئے کتنے سال ہو گئے سی تیسرا سال تھا 3 ہجری کے اندر اور 3 محرم کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی عثمان بن عفان سے ام کلثوم کی شادی کی تو شادی کرنا بھی جائز ہے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر غیبت چغلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرنی کسی کا حق نہیں کھانا کسی کو برا بلا نہیں کہنا دوسرا کام اس مہینے کے اندر اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کا ہے فرمایا رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھیے اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر کم از کم 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا یکفر السنۃ الماضیہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا تیسرا کام جو کرنا ہے شادیاں رج کے کرو محرم ہو سفر ہو ربیع الاول ہو صبح ہو شام ہو دوپہر ہو اسلام کے اندر شادی کی کوئی ممانعت کی کوئی ڈیٹ کوئی وقت نہیں آیا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے